Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I am Abid Anwar, founder and CEO of Blue Apple Trainers and a business coach. हमारा आज का जो टॉपिक है वो स्टार्टअप है। पिछले कुछ सालों से स्टार्टअप की जो एक टर्म है वो बड़ी पॉपुलर है और लोग स्टार्टअप उसकी वजह से, वो उस इल्यूजन की वजह से कि लोगों के मिलियंस डॉलर्स के अंदर स्टार्टअप बिकते हैं और वो उससे बड़े प्रोग्रेस होते हैं और उसके अंदर जो है वो उनकी भी कोशिश होती है कि भाई हम भी स्टार्टअप करें, लेकिन उसके अंदर जो है ना 80-90% फेल हो जाते हैं। उस फेल होने की बहुत सारी वजूहत हैं जिसके हवाले से हम बात करेंगे और स्टार्टअप के लिए क्या काम करना है, कैसे काम करना है, उसके लिए हम आज बात करेंगे। स्टार्टअप के लिए देखिए, एक तो ये कि रिजेक्शन और फेलियर तो आती ही आती है, उसको आपने जो है उसको फीडबैक समझना और उसको अपना इन्वेस्टमेंट समझना है, कैपिटलाइजेशन करनी है उसकी, उसको लॉस में नहीं लेना और उसके बाद दोबारा देखें कि आपकी जो नाकामी है, आपका जो प्रॉब्लम आया है, जो आपका फेलियर आया है, जो रिजेक्शन आया है, वो किस वजह से है, उसकी एनालिसिस करें। आपने कहाँ कमज़ोरी की है, कहाँ आपकी वीकनेस थी, किस चीज़ को आपने निगलेक्ट किया, किस को इग्नोर किया, और जो नए प्रॉब्लम आए जो आपने विजुलाइज नहीं किए थे, उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करना है, कैसे रिजॉल्व करना है। तो आपने इस तरह से स्ट्रेटेजी बनानी है। और दूसरी बात ये कि अगर आप अपने पैशन को, अपने शौक़ को अपना प्रोफेशन बना लेते हैं तो आपको पता ही नहीं लगेगा आपने सारी उम्र कोई काम भी किया है। आप अपने दिल से, आप अपने मन से, आप अपने शौक़ से वो काम करते रहेंगे और वो काम बढ़ता रहेगा। और काम के बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि कंसिस्टेंसी हो, आपका फोकस हो, आपकी कंसिस्टेंसी हो, और उसके अलावा जो है आप उसके ऊपर पीछे लगे रहें, आप हिम्मत ना हारें और उसको बढ़ाने की कोशिश करते रहें, स्केल अप करने की कोशिश करें। और उसके लिए पहले क्या करें, आप कुछ पॉइंट्स बना लें और उसके बाद उसकी रैंकिंग करें। हर पॉइंट को 1 से 10 तक नंबर दें। मुख्तलिफ़ ऑप्शन आप अपने सामने देखें कि आपके सामने मुख्तलिफ़ बिजनेसेस के क्या ऑप्शंस हैं और उसके हिसाब से आप उसकी मार्किंग करें। 1 to 10 आप हर पॉइंट को नंबर दें और उसके बाद जो जिसके भी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हो, आप डिसाइड करें कि आपने वही काम करना है, वो आप उसमें बेहतर रहेंगे। अब उसके अंदर जो चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें आपको गौर करनी है, उसके अंदर ये है कि एक तो ये है कि वो आपको उस चीज़ की नॉलेज हो, दूसरा ये कि उस काम के अंदर आपका इंटरेस्ट हो, तीसरा ये कि उसके जो भी मटेरियल और रिसोर्सेज हैं वो आपके एक्सेस में हो, आपके इलाके में हो और वो कर लें। तीसरी बात यह कि जो मार्केट है वो भी आपके कंट्रोल में हो, आप उसे बेच भी सकें, उसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी हो, ईज़ ऑफ बिज़नेस हो, आप आसानी से वो काम कर सकें और इसके अलावा जो है आप उसके अंदर उसका स्केल अप कर सकें और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी। ये चीज़ें, ये पॉइंट्स के ऊपर आप देखिए जो भी आपके पास ऑप्शन है। मसलन फ़र्ज़ कीजिए कि आपके पास कोई खाना पकाने का अगर आपका को अच्छा लगता है, आप देखें अगर आप बिरयानी बनाते हैं, आप पुलाव बनाते हैं, आप अगर निहारी बनाते हैं और अगर आप चाइनीज़ बनाते हैं या बारबेक्यू बनाते हैं, तो ये ऑप्शंस को आप उसमें करें। या अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आपका दिल चाहता है या कोई छोटी मोटी चीज़ की करें, इसके अंदर पैसों का कोई मसला नहीं होता। आप छोटे से छोटे उसके अंदर काम कर सकते हो और बिल्कुल छोटे से काम से स्टार्ट ले सकते हो। चंद हज़ार के ऊपर क्या, चंद 100 के ऊपर भी आप काम शुरू कर सकते हो। स्केल अप होगा तो दुनिया में जितने भी काम हुए इसी तरह से हुए। उसके अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एक तो आपको ग्रोथ माइंड रखना होगा, आउट ऑफ बॉक्स सोचना होगा और आपको रोज़ाना सोचना होगा। इसके अलावा जो है आप उसके अंदर जो है उसकी प्लानिंग करेंगे, प्रोजेक्शन करेंगे कि आइंदा क्या होगा, कैसे होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, 1 महीने बाद क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद। आप इसकी प्लानिंग करते रहें और उसके बाद उसकी बजटिंग करें कि इस काम के लिए इतने पैसे होंगे, मेरे पास इतने पैसे हैं या इतने पैसे मुझे चाहिए होंगे। उन पैसों को कमाना ही कमाना होगा, उस पैसों को अर्न करना होगा। फिर आपको जो पैसे भी बच रहे हैं उसके अंदर आपको अपने अखराजात नहीं बढ़ाने होंगे, आपको अपनी सेविंग को इन्वेस्ट करना होगा। आप अपनी सेविंग को इन्वेस्ट कीजिए
اور انویسٹ کرنے کے بعد اس کے اندر جو بھی آپ کو پروفٹ ہوتا ہے اور جو بھی آپ کو ہر مہینے بچتا ہے تو آپ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، ویلفیئر کے اوپر آپ خرچ کریں۔ آپ اگر ویلفیئر پہ کام کرتے رہیں گے تو آپ کا بہت اچھا کام ہوگا، اور آپ اپنے اسٹریٹجیز بھی بنائیے کہ کام کو کیسے کرنا ہے۔ آپ اپنے کمپٹیٹر سے بھی سیکھیے، آپ اپنے فیلور سے بھی سیکھیے، آپ اپنے سکسیس سے بھی سیکھیے، آپ اپنے کمپٹیٹر سے بھی سیکھیے، اور آپ اپنے کسٹمر کے ساتھ بہت لائل لیں، ان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں سوچیں کہ میں ان سے فائدہ پہنچا لوں، فائدہ اٹھا لوں، فائدہ حاصل کر لوں، نہیں، آپ کہیں کہ میں پہلے میرے کسٹمر کو مجھ سے فائدہ ہو۔ آپ اپنے کسٹمر کو فوکس کریں اور اس کے حساب سے آپ کام کریں۔ آپ ہمیشہ اپنے کسٹمر کو ڈیلائٹ کرنے کی کوشش کریں، آپ اس کے ساتھ ایکسٹرا مائلیج چلیں، ایکسٹرا بینیفٹ دیں، ایکسٹرا فائدہ پہنچائیں۔ آپ اپنے فائدے کی کبھی کوشش نہ کریں کہ مجھے فائدہ ہو جائے۔ دوسری بات یہ کہ جو بندے رکھیں آپ بڑے اچھے بندے رکھیں، ان کی سلیکشن اچھی ہو، خاص طور پہ خود غرض لوگوں کو نہ رکھیں۔ اگر اس نے کام میں ایکسپرٹ نہیں ہے، اسکلس نہیں ہے، تو وہ کام سیکھ جائے گا، لیکن اگر اس کی نیگیٹو ایٹیچیوڈ ہوگا تو وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ کام نہیں آگے نہیں چل سکے گا، وہ کہیں نہ کہیں لیگ پولنگ کرتا۔ وہ کہتے نا ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے، تو وہ بھی ایک بندہ جو ہے وہ سارے اس کو تالاب کو گندا کرے گا، ساری آپ کی آرگنائزیشن کا بیڑا غرق کر دے گا۔ تو آپ اس کے اندر اچھے بندے رکھیے، اور اس کے بعد پھر ان کی ٹریننگ کرتے رہیے، اپنی بھی ٹریننگ کیجیے، اپنی بھی اسکلز بڑھائیے، اپنی بھی نالج کو اپڈیٹ کرتے رہیے، اور اس اسکل کو آپ اپنا جو ہے وہ آپ بڑھائیے، اور ان کو بھی آپ ان سے بھی شیئر کیجیے، اور اس کے بعد پھر ان کو کنٹینیوسلی ان کو ٹریننگ کرتے رہیے۔ کچھ ٹریننگز آپ خود کیجیے جب آپ فلورش نہ ہو جائیں، جب آپ فلورش ہو جائیں تو ان کو باہر کی ٹریننگز بھی دلائیں، مختلف ورکشاپس کے اندر بھیجیں، مختلف شارٹ کورسز ان سے کرائیں، تاکہ ان کو جو ہے کام کا پتہ لگے۔ ان کو رسپیکٹ کے ساتھ ان کے ساتھ بیہیویئر کریں، ایٹیچیوڈ کریں، ان کو یہ نہ سمجھے کہ یہ جونک ہیں جی میرے سے لپٹی ہوئی ہے اور میرا پروفٹ یہ کھا جاتے ہیں، نہیں، آپ اسے دیکھیے اور ان کا خیال رکھیے، اور اس کے بعد پھر اس کو جو ہے جو بھی آپ کو فروٹ آف سکسیس ملتا ہے، جو کامیابی ملتی ہے، تو آپ ان کو شیئر کیجئے ان کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ ایک بندہ جو ہے مجھے 10,000 کا مل جاتا ہے تو میں 12,000 کیوں خرچ کروں، نہیں، آپ اس کو 10,000 والے بندے کو اگر آپ کا بہت اچھا کام چل رہا ہے تو 20,000 30,000 بھی دیں، دگرے تگرے بھی دیں، آپ اس کی جو اوریجنل اس کا جو پیکیج ہے اس کے حساب سے دیں۔ دنیا میں جتنے بھی کام ہوئے، جیسے والمارٹ ہے، سیم والٹن کا، وہ کس طرح سے پروگریس ہوا، چھوٹے سے کام سے بڑھتا چلا گیا اور بڑھتا ہی چلا گیا، اور اس کے اندر کوئی لمٹ نہیں دی۔ تو اسٹارٹ اپ کے فیلور کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں نگلیکٹ کرتے ہیں۔ جب کوئی کہیں ریجیکشن آتا ہے، ریجیکشن اور فیلور تو آنا ہی آنا ہے۔ آپ کی سیلز جو ہے، آپ کی ایکسیپٹنس جو ہے وہ کئی کے بعد آتی ہے۔ 10 لوگوں سے آپ بات کرتے ہیں تو ایک بندہ آپ کی بات کو ایکسیپٹ کر رہا ہوتا ہے، ایک آپ کی سیلز جو ہے فائنلائز ہو رہی ہوتی ہے، اور ہم وہ اس کے اندر 9 ریجیکشن جب 10 میں سے آ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار کام کرنے کا فائدہ کوئی نہیں، لوگ لیتے تو ہے نہیں، میری چیز تو نہیں چل پا رہی۔ نہیں، آپ اسے چلائیے اور اس کو چینج کرتے رہیے، امپروو کرتے رہیے۔ آپ اس کے اندر اس کی پرائس کے اندر چینج کیجیے، آپ اپنی پروڈکٹ کے اندر چینج کیجیے، آپ اپنے پروسیس میں چینج کیجیے، آپ کوالٹی میں چینج کیجیے، آپ مارکیٹنگ اسٹائل کو چینج کیجیے، آپ پیکنگ کو چینج کیجیے۔ آہستہ آہستہ آپ کی چیز ایکسیپٹ ہوتی جائے گی۔ شروع میں کوئی چیز ایکسیپٹ نہیں ہوتی۔ ملٹی نیشنل سے بھی جو چیزیں بنائی ہیں وہ شروع میں ایکسیپٹ نہیں ہوئی ہیں، اس کے اندر شروع میں ان کو لاس ہوا، اس لاس کو انہوں نے کیپٹلائز کیا کہ یہ ہمارا جو ہے یہ انویسٹمنٹ ہوئی ہے، یہ خرچہ نہیں انہوں نے کیا، اس کو رائٹ آف نہیں کیا، اس کو اگلے 5 سالوں میں اس کو رائٹ آف کیا اس کو، اور اس کے بعد پھر وہ جو ہے ان کو پروگریس ملی اور وہ آگے ترقی کرتے رہے۔ تو اسٹارٹ اپ کے لیے جو ہے آپ کو کچھ تھوڑی سی ایفرٹس کرنی پڑیں گی۔ اسٹارٹ اپ بڑا آسان ہے، چاہے وہ آئی ٹی کی فیلڈ کے اندر ہو، فری لانسنگ کا کام ہو، چاہے کسی پروڈکٹ کے سیلز کا ہو، کوئی سپلائی کا کام ہو، کوئی مینوفیکچرنگ ہو، کوئی سروس ہو۔ آپ کوئی بھی اسٹارٹ اپ کریں، اس کا اچھا سا کام کریں، اس کا اچھا سا نام رکھیں، اور اس کے علاوہ جو ہے اس کو جب شروع کے اندر تو آپ اس کو سول پروپرائٹرشپ بنا لیجئے، اور اس کے بعد پھر اس کو جو ہے آپ اس کو انکارپوریٹ کیجئے۔
پرائیویٹ لمیٹڈ کے اندر آپ کار کیجئے. آج لاکھوں پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز پاکستان کے اندر ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر کوئی پچھلے سال جو ہے جو ابھی 30 جون کو سال ختم ہوا ہے اس میں 35,000 نئی کمپنیز بنی ہیں. اب کمپنی پر بنانا بہت آسان ہے. آپ کو آفیسز کے چکر نہیں لگانے پڑتے, آپ کو زونل آفیسز کے, ہیڈ آفیسز کے کہیں کے چکر نہیں لگانے پڑتے, بلکہ آن لائن کام ہو جاتا ہے اور بڑا آسان کام ہے. اس میں 99% جو لوگ ہیں وہ آن لائن ہی رجسٹریشن کراتے ہیں. صرف 1% ہے جو آفیسز کو اب وزٹ کرتے ہیں. پہلے 100% وزٹ کرنا پڑتا تھا, بڑا لمبا پروسیجر تھا, بڑا خرچہ ہوتا تھا, کنسلٹنٹ کو بھی آپ کو ہائر کرنا پڑتا تھا. اس کے علاوہ آپ اپنا کوئی مینٹر رکھیے, آپ اپنا کوئی گائیڈ رکھیے, آپ اپنا کوئی بزنس کوچ رکھیے اور آپ اس کے حساب سے لرن کیجئے, آپ ٹپس حاصل کیجئے اور اس کے بعد آپ اس کے پروگریس کرتے رہیے. اور یہ ایک شارٹ کام نہیں ہے, ایک لانگ ٹرم کام ہے. یہ کوئی 2020 میچ نہیں ہے, یہ ٹیسٹ میچ ہے, برسوں کے لیے ہوتا ہے. آپ کی جنریشنز جو ہیں ان کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی جب آپ ایک دفعہ اسٹیبلش ہو جاؤ گے. تو اسٹارٹ اپ جو ہے اس کے حوالے سے یہ ساری چیزیں تھیں جو میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں. تو آج کے لیے اتنا ہی, پھر انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوتی ہے. ٹل دین اللہ حافظ.